بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ذوق قرآن پر میں گفتگو کر رہا ہوں، اور ذوق قرآن کے مسئلہ کے اوپر عقیدہ آخرت کے ایک خاص پہلو کی جو آیات ہیں ان کا سادہ ترجمہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ان آیات کا ترجمہ بغیر کسی تفصیل کے اور بغیر کسی تفسیر کے، بغیر لمبی چوڑی بحثوں کے جو اس کے متعلق ہو سکتی ہیں یا ہونی چاہیے، صرف سادہ ترجمہ۔ اور اس کا ریزن اور سبب یہ ہے کہ میں یہ پروگرام جو ذوق قرآن کا ہے اس کو اپنے بیٹے بیٹیوں کے لیے کر رہا ہوں جن کو یہ ذوق اور شوق اللہ نے دیا ہوا ہے کہ وہ ان کے پاس ٹائم کی کمی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان سے نوازا ہوتا ہے، انہیں عقل سلیم عطا فرمائی ہوتی ہے، اور ان کا ذوق قرآن کریم کے ساتھ ہوتا ہے کہ اگر وہ قرآن کریم کو خود ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو وہ ان چند چیزوں کا خیال رکھیں تو جو کچھ ان کے حصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمانا ہے وہ ان چیزوں کو پڑھیں گے تو وہ ذوق جو اللہ نے عطا فرمانا ہے وہ ضرور مل جائے گا، اور اس میں ان کو ایک لذت حاصل ہوگی اور اس کے حصول کے لیے ذرا ان کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی۔ تو میں عقیدہ آخرت کے بارے میں اس کا ایک خاص پہلو، جہاں ہزاروں مضامین ہیں عقیدہ آخرت کے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی شان کا اظہار، شان قدرت۔ اصل میں جو عقیدہ توحید ہے اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک عقیدہ توحید وحدانیت کا پہلو ہے اس دنیا کے اعتبار سے جس میں ہم یہاں رہ رہے ہیں، اور اس کا ایک پہلو ہے وحدانیت کا عقیدہ آخرت کے اعتبار سے، یعنی عقیدہ ایک ہے، عقیدہ وحدانی توحید کا، لیکن اس کے دو رخ ہیں، ایک رخ دنیا کی طرف ہے اور دوسرا رخ آخرت کی طرف ہے۔ اب اس عقیدے کو سمجھنے کے لیے وحدانیت کی ایک تو ہے نا فیشنی سی توحید، وہمی توحید، بس توحید، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اس کا سائیکلز کی کسی نے دکان کھولنی ہے یا کسی چیز کی بھی دکان کھولنی ہے تو وہ اس کا نام توحید رکھ دیتا ہے۔ ہمارے ہاں وہ اس زمانے میں شرپور شریف میں میرے طالب علمی کے زمانے میں وہ ایک کرائے پر سائیکلیں دیتے تو توحید سائیکل انہوں نے اپنا وہ نام رکھا ہوا تھا اس زمانے میں، توحید سائیکل۔ تو اس معنی میں وہ توحید کی خدمت ہو رہی تھی۔ خیر اس بیچارے کا قصور نہیں، وہ تو ایک حلال کی روزی کمانے والا بندہ تھا، اپنی محنت سے کماتا تھا جو اس کو فیڈ کیا گیا تھا اور جو اس کو بتایا گیا تھا اس لحاظ سے۔ مگر جو عقیدہ توحید ہے اس کے دو پہلو ہیں، ایک دنیا کے اعتبار سے اور ایک آخرت کے اعتبار سے، اور دونوں کا مطلب ایک ہے۔ یہاں اس کے علم و قدرت کی شان کا اظہار اور وہاں اس کے علم و قدرت کی شان کا اظہار، اور جو منکرین تھے اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت کے، ان کے شبہات کا تسلی بخش دلیل کے ساتھ جواب۔ یہ ہے عقیدہ توحید جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ لیکن وہ ہمارے بہت سے ایک جو ورکر جن کو بہت ملتے ہیں، جن کی ایک کاوشیں بھاگ دوڑ بہت ہوتی ہے، وہ اس کو ایک اور معنی میں لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، عقیدہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ سفارشی نہ ہو اور وسیلہ نہ ہو، استمداد نہ ہو، مدد نہ ہو، یہ اصل میں عقیدہ توحید ہے۔ قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے، قرآن تو اس سے بالکل خاموش ہے اس بات سے۔
کیونکہ جو تاثیر ہوتی ہے، اصلاً جو تاثیر ہے کہ کسی کے اندر کوئی تاثیر ہو، وہ کسی زندہ میں اگر کوئی تاثیر مانے ذاتی کہ اس کی اپنی ایز اے خدا ہونے کے اعتبار سے اس کے اندر وہ تاثیر ہے، تو اگر زندہ سے پانی کا گلاس مانگ لیں تو وہ بھی کفر اور شرک ہے، اور اگر اسی تاثیر کو مان کر کسی دنیا سے جانے والے سے مانگ لیں تو وہ بھی کفر شرک ہے۔ مگر جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں وہ دنیا کے جانے کے بعد تو کسی کے زندگی کے قائل ہی نہیں ہوں گے، ان سے وہ بھلا پانی کا گلاس یا وہ چیز کیسے طلب کریں گے جن کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔ اور اسی پہلو کو تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ عقیدہ آخرت کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہمارے بعض احباب جو ہیں جنہوں نے اس وقت اس کو ظاہر کر دیا ہے۔ عقیدہ آخرت قرآن کی صورتوں کی صورتیں، صفوں کے صفے، رکوعوں کے رکوع اس کے اوپر وقف ہے، اور سب ایک پیکج ہے۔ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کے علم کی شان ہوتی ہے، قدرت کی ہوتی ہے، قیامت کے آنے کی ہوتی ہے، جن خداؤں پر ان کو اس جہان میں بھروسہ ہوتا ہے ان کے بارے میں ہوتا ہے کہ یہ خدا نہیں ہے، یہ میری مخلوق ہیں، یہ تو چاند تارے، یہ تو میں نے تمہاری خدمت کے لیے بنائے۔ یعنی پیکج کی صورت میں وہ تمام بیماریوں کا علاج، مینٹلی النس، وہ جتنی ڈپریشنز ہوئی ہوتی ہیں ان کے لیے ایک ایک میڈیسن اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے۔ اور وہ جو آیات ہیں، پچھلے پروگراموں میں نے وہ آیات تلاوت کی تھیں مختلف صورتوں سے، اس کے بعد جو اب میں پروگرام آج ریکارڈ کرا رہا ہوں ان میں چند الفاظ جو ہیں ان کو چنا ہے، اور الفاظ کے اعتبار سے میں ان آیتوں کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ پچھلی بار جو میں نے بیان کیا تھا مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید وہ حساب کا تھا، کہ حساب اور حساب کے اوپر جو آیات تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے نا وہ بتائی تھی کہ حساب دینا پڑے گا، حساب ہوگا، اللہ تعالیٰ لے گا۔ ان میں سے اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ کیا بات ہے قرآن کی، کیا بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کسی شان سے یہ بیان کیا کہ وہ ایک ہوتا ہے نا کہ مجھے جو دیا گیا ہے بس وہ میں نے کھا پی لیا اور وہ ختم ہو گیا، میں سامنے ہی نہیں جاؤں گا، میں بھاگ کے کہیں چلا جاؤں گا۔ سورۃ الرحمن کے اندر جو اس کا اسلوب بیان کیا گیا ہے، واہ 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 کیا بات ہے، اور دوسری صورتوں کے اندر بھی، یعنی وہیں آنا ہے، اسی جگہ پر جمع ہونا ہے، اور اسی کو حشر کہتے ہیں، اور اسی کو الی ربہم یحشرون کہتے ہیں۔ اس جگہ پر جمع ہونا، اس جگہ پر جمع ہونا، نہ بھاگ کر کہیں جانا، نہ کسی اور کے پاس کہیں جانا، یہ مطلب ہے اس کا۔ اب قرآن کریم کے اندر جو حشر کا لفظ آیا ہے، کہیں تو وہ حشر کا لفظ آیا ہے لغوی معنی میں، یہ صرف حشر کے لفظ کی بات نہیں ہے، بہت سے الفاظ ایسے ہیں قرآن کریم کے اندر کہ جن کے نا لغوی معنی ہوتے ہیں۔ مثلا ان کا معنی یہ ہوگا کہ اکٹھے کرنا۔ اب وہ جو اکٹھے کرنے کا معنی ہے وہ لغوی معنی کب آئے گا؟ فوج کو اکٹھا کر دیا، لغوی معنی ہو گیا۔ کوئی چیز تقسیم کرنی ہے، لوگوں کو اکٹھا کر دیا، حشر ہو گیا۔ اچھا، لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیا، حشر ہو گیا۔ سیلاب آ گیا، گاؤں سے نکل کر لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو گئے، لغوی معنی حشر ہو گیا۔ اور یہ سارے فزیکل معنی ہیں، اور یہ سارے قرآن کریم میں آتے ہیں اور ان کا استعمال ہوتا ہے۔ بڑی باریک اپنے بیٹے بیٹیوں سے میں بات کہہ دوں، یہ صرف لفظ حشر کے بارے میں نہیں ہے، یہ ایمان کے بارے میں بھی اسی طرح ہی ہے۔ کہیں وہ لغوی معنوں میں آتا ہے، والذین آمنوا بالباطل، والذین آمنوا بالباطل یؤمنون بالجبت والطاغوت، تو اب لفظ تو ایمان ہی ہے، لیکن وہ ہے ماننے کے معنی میں کہ انہوں نے جبت کو مان لیا اور انہوں نے باطل کو مان لیا۔ اور باطل کیا ہے؟ یعنی باطل خداؤں پر وہ ایمان لے آئے اور باطل خداؤں کے ایمان کے وہ دعوے دار بن گئے۔
اسی طرح وہ یومنون کی آیات ہوتی ہیں، وہاں پر بھی یہ خیال ہے اگر ہو تو پھر وہ سوال پیدا نہیں ہوتا جو ہماری لوکل کمیونٹی کے لوگ کرتے ہیں۔ وہ لوکل ہمارے کمیونٹی کے کیا سوال کرتے ہیں؟ میری کلاس میں وہ بچے بچیاں جو ہماری لوکل کمیونٹی کے ہوتے تھے وہ کہتے تھے یہ جتنی خوشخبریاں آتی ہیں یہ صرف آپ لوگوں کے لیے، وہ مجھے کہتے تھے پاکستانیوں کے لیے کیوں ہے؟ اللہ اکبر، why is for the پاکستانیز، یا وہ کہتے تھے یہ عربوں کے لیے کیوں ہے، تو یہ وہ کیوں ان کے لیے خاص کیوں ہے، صرف آپ کو ہی کیوں چنا گیا ہے کہ آپ یہ ساری وہ جنتیں یومنون کے لیے اور فلاں؟ وہ وہاں سارا اگر اس کو اوپن کر دینا، وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ ہدایت ہے، یہاں بہت بڑی تعریض ہے، بہت بڑی تعریض ہے، بہت بڑی تعریض ہے، اور اس تعریض کو سمجھنے میں ایک ذوق قرآن اور ایک مزہ ہے۔ اور مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم جو ہماری کمیونٹی کے ممبر نہیں ہوتے وہ بھی اشش کر اٹھتے ہیں کہ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اس کے اندر جو تعریض ہے، واہ! اگر وہ کل من کانا والی آیت پڑھیں اور پھر وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ اور درمیان میں وہ مصدق کلمہ کس دلیل سے بات کی گئی ہے اور کس لغوی معنی میں یہاں پر وہ بات کی گئی ہے، اور وہ جو ڈریسز تھے اور کمیونٹی تھی اور ان کا سوال اور ان کے 12 قبیلے اور اپنے آپ کے اندر کسی چیز کو مخصوص کر لینا، اس کی جو تصحیح فرمائی گئی ہے، ان شبہات کا جو ازالہ کیا گیا ہے، حسن قرآن نظر آتا ہے، زبان مصطفیٰ نظر آتی ہے بولتی ہوئی کہ کیا بات ہے، اس کے اوپر اشش لوگ کر اٹھتے ہیں۔ تو اسی طرح حشر جو لفظ ہے یہ لغوی معنی میں بھی بہت جگہ آیا ہے اور پھر خاص معنی میں آیا ہے حشر۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی ضرورت یہ ہے کہ عقیدہ آخرت کے بارے میں وہاں کی جو کمیونٹی تھی، وہاں کے جو لوگ تھے، جو کفار و مشرکین تھے، ان کی جو مینٹل النس تھی اور جو وہ لیمیٹیشن اللہ تعالیٰ کے بارے میں انہوں نے بنا رکھی تھی، وہ یہی تھی کہ اللہ مرنے کے بعد لوگوں کو جمع کیسے کرے گا۔ اب وہ جو کہتے تھے نا جمع کیسے کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا تھا، بار بار فرمایا ہے، اور یعنی میں نزول قرآن کے اعتبار سے فرماتا کہہ رہا ہوں کہ ان کو اس وقت جواب دینے کے لیے کہ وَنَحْشُرُهُمْ وَنَحْشُرُهُمْ، ہاں شہنشاہی زبان کے ساتھ، کیونکہ وہ کبھی جمع کا صیغہ جب اپنے لیے استعمال فرماتا ہے تو اس کے وہ 2 میننگ ہوتے ہیں، کبھی تو بادشاہی زبان میں ہوتا ہے اور کبھی جو وہاں پر ورکرز ہوں گے نا، جو کام کرنے والے ہوں گے، ان کی تحسین، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کو اپنی رحمت سے اپنے ساتھ شامل فرما لیتا ہے کہ ہاں یہ میرا کام کر رہے ہیں، یہ ان کی ڈیوٹی ہے، یہ اپنے فالمدبرات امرا، اس یہاں بھی اور وہاں بھی وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اس لیے پھر ناشروہم کا لفظ آ جاتا ہے۔ بڑی ایک باریک سی بات میں نے عرض کر دی، اگر میں تھوڑا سا اس کو کھولنے لگوں گا تو میں آیت کوئی بھی آپ کو نہیں سنا سکوں گا۔ اچھا، تو وہ اس کا معنی ہوتا ہے۔ اب وہ کہہ رہے تھے حشر نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حشر ہوگا۔ وہ کہہ رہے ہیں جمع نہیں کر سکتا، اللہ فرماتا ہے میں کروں گا، کر کے دکھاؤں گا، میں کر سکتا ہوں، بس یہ مضمون ہے۔ اور پھر وہ جب جمع ہوگا پھر وہ پیکج بن جاتا ہے، ایک لفظ کے بعد دوبارہ وہ پیکج بن جاتا ہے۔ جب وہ آیات آپ کو اس کا آپ قطع دیکھتے ہیں، اس رکوع کو دیکھتے ہیں اور وہ موج کو دیکھتے ہیں، وہ جو کمال کی موج ان آیتوں کی ہوتی ہے، ان کو جب آپ دیکھتے ہیں تو پھر وہ حشر کا لفظ باقی صرف نہیں رہتا، وہاں پر وہ جتنی النس ہوتی ہیں ان لوگوں کی تھیں یا ہیں، ان کی جتنی النس ہوتی ہیں نا حشر کے ارد گرد جو گھوم رہی ہوتی ہیں، وہ ایک ایک کی ٹریٹمنٹ کر دی جاتی ہے۔ تو میں نے الفاظ کو چوز کیا ہے حشر کو آج کے پروگرام میں۔ جب آپ حشر کو دیکھیں گے اوور ہول تو وہ لغوی معنی میں بھی آئے گا، مثلا لغوی معنی نازعات۔ اچھا، یہ بھی ایک تھوڑی سی باریک سی بات ہے، میں اپنے انہیں بیٹے بیٹیوں کے لیے جو اس کا ذوق رکھتے ہیں، اللہ ان کے ذوقوں میں برکتیں فرمائیں، کہ یہ بھی کمال اور حسن قرآن کی عجیب بات ہے یہ کہ عمومی طور پر جو پہلی آیتیں ہیں نا، جو صورتیں نازل ہوئی ہیں چھوٹی چھوٹی، ان کے اندر ایسے الفاظ آ گئے ہیں کہ جو لغوی معنی بھی ہیں
اور اس وقت کے حالات کی عکاسی بھی کرتے ہیں اور معاشرے کو وہ کھول کے رکھ دیتے ہیں اور ان کے عقائد و نظریات کو، ان کے اعتقادات کو، ان کی نظر کو، ان کی فکر کو، ان کی فزیکل لائف کو وہ کھول کے رکھ دیتے ہیں. خواہ بات کوئی اور ہو رہی ہے لیکن وہاں سے عربی کا ایک معنی بھی بیان کر دیا جاتا ہے. سورہ نازعات پہلی صورتوں میں ہے، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، سارے 29 اور 30 پارہ، بہت خاص پارے ہیں یہ، بہت خاص پارے ہیں یہ، چھوٹی چھوٹی آیتیں پر، اور دو دو جملے کی آیتیں، اور ایک ایک جملے کے اندر سے سمندر ابلتے ہیں. کمال ہے وہ 29 اور 30 پارہ. نازعات چھوٹی چھوٹی آیتیں، مراقبہ کر کے کبھی دیکھیں. بات تو اور چل رہی ہے، فحشرا فنادا، یہاں حشرہ کو لغوی معنی بیان فرما دیا. اس نے جمع کر لیا لوگوں کو اور پھر اس نے اعلان کیا، کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ، تم گورنر ہو، تم منسٹر ہو، اور تم سیکرٹری ہو، تم لارڈ میئر ہو، تمہارا یعنی پورے ایجپٹ کی، پورے ایجپشین لوگ جو سردار تھے جن کو مالا بھی کہا گیا، ان کو اکٹھا کیا، کہا ہاں تم اپنے علاقے کے ہو سارے، پر یہ بات ہے فاشرا فنادا. اور پھر آگے اس نے ان کے اعتبار سے وہ اگلا جملہ کہا، وہ میں تلاوت نہیں کر رہا. تو وہ چھوٹی سی جس کو کہتے ہیں نا ایک طرف سے ہو کر گزر جانا، جنہوں وہ ایک میری چاچی، شاید میں نے اس کی پہلی بھی بات بتائی تھی کہ وہ وحدت الوجود کی بہت ایکسپرٹ ہے ماشاءاللہ. تو وہ مجھے کہتی ہوتی تھی کہ ابھی ماشاءاللہ وہ حیات ہے کہ اگر اس مسئلے کو سمجھنا ہو نا تو علم کی دنیا سے چوری چوری ننگ جاؤ، پاسوں ننگ جاؤ. تو وہ جو چوری چوری والی بات ہے نا، وہ اس لیے میں نے وہ چوری چوری وہ بات کر دی ہے کہ اس نے کہا تم منسٹر ہو، تم گورنر ہو، تم منسٹر، تم وزیر ہو، تم یہ ہو، اور فحشر فنادا. پھر اس نے آگے جملہ کہا اس کانٹیکسٹ میں، اس کو وہاں پر اسے دیکھیں تو وہ پورے سیاق و سباق کے ساتھ وہ فٹ ہو جاتا ہے. اور پورے قرآن کے اندر جو فرعون کا ذکر آیا ہے وَيَذَرَكَ وَعَلَيْهَا تک، اس کا بھی. اور پھر وہ کہتا ہے کہ اگر تم ہو تو أَسْوَرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ. وہ جتنی آیات ہیں نا، اگر وہ اگلا جملہ اس کانٹیکسٹ میں رکھ کر پڑھیں تو کوئی سوال نہیں ہوتا، اور اگر اس سے ہٹ کر پڑھیں تو پھر کلاس رکھیں ذرا لوکل کمیونٹی کی، پھر دیکھیں ذرا کہ وہ کیسے ہوتا ہے. بلکہ وہ لوکل کمیونٹی کو چھوڑیں، اپنے ذہن میں سوال نہیں اٹھتا. تو حشرہ کا فاشرہ اس نے جمع کیا اور پھر اس نے اعلان کیا اور پھر اگلی بات کہی. تو حشرہ کا معنی اعلان کرنا ہے. اب حشر کے لفظ کی جو آیات ہیں، 2-4 آیتیں میں آپ کی خدمت میں آپ کو ترجمہ پڑھ کر ان کا سناتا ہوں. بات یہی ہے، اللہ تعالیٰ جمع کر سکتا ہے. وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ جمع نہیں کر سکتا، ایک بات. اور اگر با فرض محال حشر ہوا، جمع اس نے کیا بھی، تو ہم ادھر جائیں گے اپنے خداؤں کے پاس. پھر کیا ہوگا؟ وہ تو کر دے بندے نے، انہوں نے بتھیرے پرونٹھے کھوائے نے، سو از آل رائٹ، اٹ ول بی اوکے، کول کول مین کول. بس یہ تھا ان کا خیال، اور اسی کی پھر تصحیح فرمائی گئی ہے. ایک آیت ہے یہاں پر، اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں سورہ انعام کی آیت ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا علم اور اس کی قدرت، اور اس جہان میں اللہ کی قدرت اور اس کا علم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جتنے قسم کے جاندار زمین پر چلنے والے اور جتنے قسم کے پرند جانور ہیں کہ اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتے ہیں، ان میں کوئی قسم ایسی نہیں کہ جو تمہاری طرح کے گروہ نہ ہوں. ہم نے دفتر میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، ان سب کا ہے. پہلی ایک بات، کیڑے مکوڑے چرند پرند، ان کی قسمیں
اور ان کے گروہ، ان کی ٹولیاں۔ اب یہ بات بتانے کی بات کہ ایک ایک کا نام لے کر ان کی ٹولیوں کا، ان کے گروہوں کا، ان کے اندر جو پھر وہ نسلیں ہیں، اب انسانوں کی بھی نسلیں ہیں، یورپین ہیں، آسٹریلین ہیں، نیوزی لینڈ ہے، عرب ہیں، چائنیز ہیں، کنٹریوں پہ الگ الگ ہیں، تو ہم اس حساب سے ایک کمیونٹی ہیں۔ کا مطلب ایک کمیونٹیز بھی ہوتا ہے، تو کمیونٹیز ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جیسے تمہاری کمیونٹیز ہیں نا، اسی کی مثل وہ نور بشر پر جب میں نے پروگرام کیا تھا بہت سال پہلے، اس وقت میں نے اس کو کسی اور کنٹیکسٹ میں شاید کو آپ کو سنایا تھا کہ یہاں پر جو مماثلت ہے کی گئی کہ تمہاری مثل وہ ہیں، یہاں مماثلت ہر چیز کی نہیں ہے، ایک چیز کی کہ وہ بھی کمیونٹی، تم بھی کمیونٹی، وہ بھی مخلوق، تم بھی مخلوق، تمہارا حساب بھی اس کے پاس ہے، ان کا حساب بھی اس کے پاس ہے، یہ ایک مماثلت ہے۔ تو قل انما انا بشر مثلکم میں وہ مماثلت نہیں، صرف ایک ہی مماثلت ہے، میرا خدا بھی وہ ہے اور تمہارا خدا بھی وہ ہے، اس نے مجھے پیدا کیا اور اسی نے تمہیں بھی پیدا کیا، ایک مماثلت ہے۔ انما الہکم الہ واحد، وہ مسئلہ الوہیت میں، اس کے ماننے میں، ایک ماننے میں اور اس کی تخلیق میں وہاں مماثلت ہے۔ اس پر تفصیلی گفتگو میں نے الحمدللہ اس وقت کی تھی۔ اب وہ کمیونٹیز ہیں، ہمارے قبائل ہیں، ان کے بھی قبائل ہیں۔ کیا بات ہے، یعنی ایک آیت نے سائنسسٹوں کے لیے دنیا کھول دی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں مکڑیوں کے کتنے قبائل ہیں، وہ طوطوں کے کتنے قبائل ہیں، اور کیا کیا ان کے اندر فرق ہے۔ ہمیں تو یہ حاضر ناظر اور میلاد کرنے والوں نے ادھر جانا ہے، اسی کے اوپر ہی وہ سارا ہوتا ہے نا، خرچ مرچ اور جو کچھ ہوتا ہے، دنیا کسی اور طرف سوچتی ہے۔ وہ کہتی ہے اس آیت نے تو حد کر دی ہے، حد کر دی اس آیت نے کہ ان کی کمیونٹیاں، ان کے قبیلے اور اپنے قبیلوں سے ان کا کنیکشن، مچھلیوں کے قبیلے، ان کا کنیکشن، آپس میں ملنا، اٹلانٹک کی رہنے والی ادھر وہ دوسرے علاقے کے رہنے والی، اور ان کا کیسے کنیکشن کیا ہے، اس کے اوپر دنیا پہنچی ہوئی ہے اس آیت کو دیکھ کر۔ اور ہم اس کو دیکھ کر کیا کہہ رہے ہیں، ہم ان آیتوں کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں حضور نو پتا نہیں سی، نبی نو پتا نہیں سی، اگر کسی نے کہہ دیتا پتا سی پکا جہنم میں پتا ہے۔ اور یہاں وہ زیر باس ہی نہیں ہے مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمام کا ریکارڈ میرے پاس ہے، اور ان کے قبیلے ہیں، کمیونٹیز ہیں، میں جانتا ہوں۔ اب ذرا اس وقت کے ایڈریسز کو دیکھیں، حالات کو دیکھیں، کیا حالات ہوں گے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے علاوہ ان کو دعا سکھاتے ہیں، کہیں وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ۔ بدو ہیں، نئے مسلمان ہونے والے، دوسرے ہیں جن کی تربیتیں ہو چکی ہیں، اور وہاں وہ کیا کمیونٹی ہوگی جن کو یہ بتایا جا رہا ہے، دوسروں کو سنایا جا رہا ہے، وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، اور وہ کون ہیں، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ میں کون ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، بس یہ زبان سے الفاظ نکل گئے ہیں؟ نہیں، یہ کمیونٹی کے اندر سے غلط عقائد کی جو گندگی ہے نا، ان کی صفائی ہو رہی ہے۔ یہاں پر بھی وہی بات ہے۔ ذرا ماحول میں جا کر بنو عباس، بنو امیہ کی اشعریہ کو چھوڑ کر، قدریہ کو چھوڑ کر، جہمیہ کو چھوڑ کر، یہ جبریہ کو چھوڑ کر، ان سے ذرا الگ ہو کے اس کمیونٹی میں جائیں نزول قرآن کے وقت، کمیونٹی کیا کہہ رہی ہوگی؟ کمیونٹی یہ کہہ رہی ہوگی، کہہ رہی تھی وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، پچھلے پروگرام میں نے آیت تلاوت کر دی تھی، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ بہت 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 تو ایسی چیز